إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں کو ان کے والدین کو ان کے قریبی رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جن بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کی، آپ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر ان بچوں کے لیے دعا کریں۔ حفظ قرآن کی جو دولت اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کی، اللہ اپنی رحمت سے، مہربانی سے، اپنے کرم سے یہ دولت ان کے سینوں میں مرتے ٹائم تک محفوظ رکھے۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن کو یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر اس میں تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، حضرت موسیٰ کے صحیفے بھی، حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی، حدیث کی کتابیں بھی، قرآن مقدس کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو مخلوق پر
میں مخلوق ہوں، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جن، فرشتے، یہ سب مخلوق ہیں۔ کیا نسبت ہے مجھے اللہ سے؟ غور تو کرو یار، مجھ میں اور اللہ میں کیا نسبت ہے، کوئی جوڑو۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ دل نہیں کرتا، گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ کو اگر سمندر مان لوں تو اس کے مقابلے میں میں قطرہ ہوں، اللہ کو میں صحرا مان لوں تو اس کے مقابلے میں میں ریت کا ایک ذرہ ہوں۔ کیا نسبت ہے ایک مخلوق اور اللہ میں؟ اس کو ذہن میں رکھ کے سوچئے گا۔ قرآن کو دنیا کی تمام کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر۔ یہ سب سے عظیم کتاب بھی ہے اور میرے آقا کا سب سے عظیم معجزہ بھی۔ آپ کے ہاتھ پر بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب المعجزات بالکل الگ ایک باب ہے جس میں آپ کے معجزات کا ذکر ہے۔ سرگودا میں میرے ایک دوست تھے، محکمہ تعلیم میں تھے، بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے میرے آقا کے معجزے جمع کیے، اس میں ایک رجسٹر انہوں نے مجھے دیا پڑھنے کے لیے۔ وہ ہوگا کوئی 35-40 ورقوں پر مشتمل۔ اس رجسٹر میں صرف ان معجزوں کا ذکر تھا جن کا تعلق میرے نبی کی لعاب مبارک سے تھا، صرف وہ معجزے ذکر کی۔ اس کے علاوہ معجزے الگ ہیں، بڑے بڑے معجزے بھی ہیں، ان بڑوں کی نسبت سے کچھ چھوٹے معجزے بھی ہیں۔ مثلا معراج والا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ مشکیزے کے آگے اپنی انگلیاں رکھیں اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، بڑا معجزہ ہے۔ کڑوے کنویں میں آپ نے لعاب ڈالی، آپ کی لعاب سے کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گئی، بڑے معجزے۔ ان گنت معجزے اللہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر صادر کیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر اللہ کوئی معجزہ میرے نبی کو نہ دیتا، نہ چاند 2 ٹکڑے ہوتا، نہ معراج کا سفر ہوتا، نہ کڑوے کنویں میٹھے ہوتے، نہ جانور کلام کرتے، نہ پتھر سلام کرتے، نہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے، کوئی معجزہ بھی اللہ میرے نبی کو نہ دیتا نا، میرے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن والا معجزہ ہی کافی تھا۔ یہی ایک معجزہ اللہ دے دیتا تو میرے نبی کی صداقت پر بطور دلیل یہی معجزہ کافی تھا۔ کیسے یہ معجزہ بنا؟ کس کی زبان سے نکلنے لگا قرآن؟ 40 سال کے بعد اچانک کس کی زبان سے یہ قرآن نکلنے لگا ہے؟ جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی مکتب میں نہیں گیا،
کسی سکول میں نہیں گیا، قلم دوات تختی کو اس نے ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کوئی متکلم نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، 40 سال اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، اچانک اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو اور خطباء کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ تم کہتے ہو میرا محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود بناتے ہیں قرآن، میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے، میرا نبی تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرا نبی تو کسی مکتب میں نہیں گیا، میرا نبی تو لکھنا نہیں جانتا، میرا نبی تو شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، شعر و شاعری کرنا نہیں جانتا، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو کاتب ہو، تم تو متکلم ہو، تم تو شاعر ہو، تمہیں تو اپنی زبان پہ ناز ہے، تم کہتے ہو تکلم ہے تو ہمارے پاس، خطابت ہے تو ہمارے پاس، شعر و شاعری ہے تو ہمارے پاس، باقی سارے عجم ہیں، عجم۔ عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا، باقی سارے گونگے ہیں، کسی کے پاس کلام نہیں ہے، کسی کے پاس خطابت نہیں ہے، کسی کے پاس شعر و شاعری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تمہاری تو معصوم بچیاں فی البدی 100 شعر کہہ دیتی ہیں، بچیاں تمہاری۔ مدینے میں جب میرے نبی داخل ہو رہے ہیں ہجرت فرمانے کے بعد، مدینے والے باہر نکل کے انتظار کرتے ہیں، میرے نبی تشریف نہیں لاتے، آپ قباء میں ہیں، یہ انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن واپس گئے تو کسی نے کہا اس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، سارا مدینہ ہی باہر نکل آیا، ان میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ یوں ہی میرے نبی کی سواری سامنے آئی نا، اور ان بچیوں نے میرے نبی کو دیکھا تو پہلے تو انہوں نے اپنے باپ سے سن رکھا تھا، چچا سے سن رکھا تھا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر قرآن اترتا ہے، انہوں نے سن رکھا تھا۔ پھر ہر بندہ ایک خاکہ سا ذہن میں بناتا ہے نا، ان کی شکل ایسی ہوگی، قد کاٹ ایسا ہوگا، چال ایسی ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اپنے چچا کو دیکھا تھا، اپنے ماموں کو دیکھا تھا، ان کے ذہن میں بھی خد و خال تھے بھئی وہ بھی اس جیسے ہوں گے۔ لیکن جو ہی میرے نبی کی سواری سامنے آئی نا تو بچیوں نے ایک مصرع اٹھایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہم نے تو سمجھا تھا یہ آنے والا نبی، اس کی شکل و صورت بھی ہمارے باپ چچا ماموں جیسی ہوگی، لیکن جب یہ سامنے آیا ہے نا تو ایسے محسوس ہوا ہے جیسے 14ویں کا چاند بدلیوں سے باہر نکل آیا ہو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ آواز تیزار ٹھیک سی نہیں، تیز کرنے دے بنا دے کان پاڑنے جے، آپ کو آواز آ رہی سب کو؟ ماشاء اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ جس قوم کی بیٹیاں فی البدی شعر کہہ دیتی ہوں، میرے آقا ایک گھر میں تشریف لائے، شادی کا ماحول تھا، شادی والے گھر میں آپ تشریف لائے، چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی تھیں جس میں بدر کے مجاہدوں کا ذکر تھا، احد کے شہیدوں کا ذکر تھا، دف پر وہ گیت گا رہی تھی۔ چھوٹی بچیاں، چھوٹی بچیاں، اے چھوٹی بچیاں دے لفظ تے تھوڑا جہا غور کرنا جے۔ وہ شادی والے گھر میں چھوٹی معصوم بچیاں دف پر گیت گا رہی ہیں جس میں بدر کا، احد کا، شہیدوں کا، غازیوں کا، جہاد کا ذکر ہے۔ یوں ہی میرے نبی سامنے آئے نا، ایک لڑکی نے فی البدی مصرع اٹھایا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے
جو کل کی بات جانتا ہے۔ فی البدی اس نے شعر کہا، میرے آقا کو دیکھ کے اس بچی نے فی البدی شعر کہا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ میرے نبی کے کانوں تک یہ مصرع پہنچا، جدھر جا رہے تھے ادھر نہیں گئے، سیدھا بچیوں کی طرف آئے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا بچیاں نے معصوم ہیں آنکھ لے آنے چلو چھوڑو، نہیں، میرے نبی کو خطرہ محسوس ہوا، یہ تو بچیاں ہیں، 15ویں صدی دے بابیاں دا کون علاج کرے گا، وہ تو اس کو دلیل بنائیں گے کہ وہ شعر پڑھا گیا تھا میرے نبی کے سامنے، آپ نے نہیں روکا، تو معلوم ہوتا ہے کل کی بات آپ جانتے ہیں۔ آپ سیدھے تشریف لائے، ان بچیوں سے کہا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھیں، کل کی بات سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں فی البدی شعر کہتی ہوں، اس قوم میں متکلم ہیں، اس قوم میں شاعر ہیں، انہیں اپنی خطابت پر، انہیں اپنی تکلم پر، شعر و شاعری پر ناز ہے انہیں، اس قوم کو قرآن نے چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ خدا دی قسمیں اگوں اللہ حد ہی مکا دیتی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، آگے تو پھر اور ہی حد ختم ہو گئی، وَلَن تَفْعَلُوا، کیوں بھئی طالب علموں وَلَن تَفْعَلُوا دا کی میں نا شاباش، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، مزہ آیا نا چیلنج کا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، رب کے قرآن کا یہ چیلنج، فاتو بسورۃ من مثلہ، یہ دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج بھی تو کافر ہے عربی زبان بولنے والے، لائیں نہ قرآن جیسی ایک آیت۔ یہ سورت کوثر ہے نا، 3 آیتیں ہیں، ظاہری حسن دیکھو یار، ہماری تو مادری زبان عربی نہیں، ہمیں اس کے حسن کا کیسے پتہ ہوگا، یہ تو کسی عربی کو پتہ ہو، ذرا پڑھیے نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، اس کے لفظ تو ذرا دیکھیے یار، اس کا حسن ذرا دیکھیے، کلام کی ندرت ذرا دیکھیے، اور اس کا جو مفہوم ہے، اللہ اکبر، میں قرآن کا طالب علم ہوں اور حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ پورے قرآن میں رب نے 3 مضمون بیان کیے ہیں، کبھی پھر آیا اور سورت کوثر کی تفسیر میں نے بیان کی تو پھر ذکر کروں گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے ہیں، چوتھا کوئی مضمون نہیں۔ پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، درجہ کیا ہے، شان کیا ہے۔ دوسرا مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ، اس مرتبے والے نبی نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا، یہ دوسرا مضمون ہے، 80 صورتوں میں بیان ہوا۔ یہ مضمون کتنی صورتوں میں بیان ہوا؟ 80 صورتوں میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا۔ تیسرا مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ، اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا، کون جیتا، کون ہارا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کس کے بارے میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، اور کس کے قدموں کی آواز کو فرش سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا گیا، انجام کیا ہوا۔ یہ 3 مضمون ہے پورے قرآن پاک میں، یہ 3 مضمون اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ مقام محمد الرسول اللہ، انا اعطیناک، پیغام محمد الرسول اللہ، فصل لربک وانحر، انجام کیا ہے، ان
ان شانیک ھول ابتر۔ پورے قرآن میں 3 مضمون ہیں، یا میرے نبی کے پیغام کا ذکر ہے، یا میرے نبی کے مقام کا ذکر ہے، یا میرے نبی کے انجام کا ذکر ہے۔ اسلام آباد کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے قرآن کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ قرآن میں تذکرہ ہے تو صرف میرے نبی کا ہے، کسی جگہ پہ میرے نبی کے مقام کا تذکرہ ہوتا ہے، کسی جگہ پہ میرے نبی کے پیغام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ میرے نبی کے انجام کیا ہوا اس جھگڑے کا۔ تو قرآن نے یہ چیلنج کیا فاتو بسورۃ من، تو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ کیا ہے میرے نبی کا؟ بولو تو صحیح یار، سب سے بڑا معجزہ۔ علماء بیٹھیں، میں اہل علم کی محفل میں ہوں، طلبہ موجود ہیں۔ پہلی جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، زبور، کس نے بھیجی تھی؟ کون لایا تھا؟ جبریل۔ کن پر اتری تھی؟ سچے نبیوں پر۔ قرآن ان کتابوں کی تعریفیں کرتا ہے، ان میں ہدایت تھی، ان میں نور تھا، ان میں روشنی تھی۔ لیکن آج انجیل، تورات کہیں محفوظ ملتی نہیں ملتی، تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی۔ جس زبان میں تورات اتری تھی نا، دنیا کے کسی کونے میں آج وہ زبان بولی نہیں جاتی، چلو زبان ہی ختم ہو گئی۔ جس زبان میں وہ کتاب اتری ہے وہ زبان آج دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ بدل گئی کتابیں، تحریف ہو گئی، کٹ وٹ ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا۔ اور قرآن جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پہ لایا تھا، آج بھی اسی طرح ہے، قیامت کی صبح تک بھی اسی طرح رہے گا۔ اس کی کسی آیت میں، حرف میں، لفظ میں، کلمہ میں، زیر میں، زبر میں، پیش میں، جزم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن نے خود بیان کی۔ وجہ یہ بنی کہ جب پہلی کتابیں اللہ دیا کرتا تھا نبی کو، تو اللہ اس امت کو کہتا تھا کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ حفاظت کی ذمہ داری امت پہ ڈال دی جاتی، حفاظت کی ذمہ داری اہل علم پہ ڈال دی جاتی، حفاظت کی ذمہ داری علماء پہ ڈال دی جاتی۔ اور جب قرآن اتارا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پہ آئی وہ بدل گئیں، جس کی ذمہ داری رب نے اٹھائی وہ محفوظ ہے کاغذوں میں، نہ لوگوں کے سینے۔ یہ جو 10 سال کے بچے حفظ کرتے ہیں، میرے استاد تھے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ، آپ کے بھی استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر گیا۔ 6 سال کا بچہ اپنی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے؟ اس نے آکھو اپنی پنجابی چ گل کر، تسلسل نال گل کر، پنجابی، اردو چ، پشتو چ۔ 6 سال کا بچہ تو اپنی زبان میں بات نہیں کر سکتا، اور اسی بچے کو کہو ذرا 10ویں سپارے دی ابتدا تو شروع ہوئیں، وہ ہاتھ باندھ کے ایسے شروع ہوتا ہے جیسے زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ یہ معجزہ ہے نا قرآن، ان کے سینوں میں اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا، معجزہ ہے۔ اہل علم لوگوں کے لیے، علماء کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اچھی بات لگے تو علماء کہیں بندیالوی چنگی گل کر گیا۔ سارے نبیوں کے معجزے برحق تھے، سب کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا۔ ہوں تواڈے سر تے طوطے بہ گئے بھئی، عملی تے علمی، سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ میرے نبی کا قرآن والا معجزہ علمی تھا، علمی تھا۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟
میں کہوں گا فرق یہ ہے عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ بندہ مر گیا، نماز نہیں پڑھنی ختم، روزہ نہیں رکھنا ختم، زکوٰۃ نہیں دینی ختم، حج نہیں کرنی ختم، وظیفہ نہیں پڑھنا ختم۔ عمل موت سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ کسی عالم نے تفسیر لکھی، عالم دنیا سے چلا گیا، علم باقی ہے، اس نے تدریس کی، شاگردوں کو پڑھایا، عالم چلا گیا، علم باقی۔ یہ قاری صاحب نے ان بچوں کو حفظ کروایا، اللہ قاری صاحب کی زندگی کرے، طویل زندگی کرے اللہ ان کی، لیکن مرنا تو ہر بندے نے۔ جب قاری صاحب چلے جائیں گے شاگردوں کی صورت میں علم باقی، آگے ان کے شاگردوں نے پڑھایا، آگے ان کے شاگردوں نے پڑھایا، آگے ان کے شاگردوں نے پڑھایا۔ علم کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتا، عمل ختم ہو جاتا ہے جانے سے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا آج موم نہیں ہوتا، ہوتا تھا جب ہوتا تھا، چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ آج مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے عملی تھے، نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی ہے، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اور سب کتابوں سے عظیم کتاب ہے۔ لیکن شکوہ یہ ہے کہ جس امت کو یہ قرآن دیا گیا وہ امت اس قرآن کے نزول کا مقصد ہی نہ سمجھ سکی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی بے رب نے کیوں بھیجا تھا۔ علامہ ابن کثیر کسی جگہ پہ ایک روایت لائیں سند جید کے ساتھ کہ فرشتوں نے رب سے کہا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت دے، تو رب نے کہا یہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو قسمت ہے امت محمدیہ کی، وہ پڑھیں گے۔ ہاں تمہیں شوق ہو نا تو مجھ سے اجازت لے کر زمین پہ چلے جایا کرو، اس امت کا کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تم سنا کرو، تمہیں ہم سننے کا ثواب دے دیا کریں گے۔ اس امت کو قرآن رب نے دیا، اس امت نے اس کے نزول کا کیا مقصد سمجھا؟ بولو، میرے مخاطب آپ تو نہیں ہیں کہ صرف آپ ہیں جو چند 100 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرا مخاطب تو معاشرہ ہے، عام لوگ ہیں۔ کیا سمجھا ہے آپ نے قرآن کے نزول کا مقصد؟ بولو، یہی نا، نئی دکان بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ، وہ اس میں قرآن کا کیا پڑھیں؟ ختم۔ اللہ اللہ تے یہ قرآن اس لیے آیا تھا۔ جہاں ہمارا مدرسہ ہے نا اس روڈ پہ ایک بینک ہے، بینک بنا، وہ بینک کا لے آ گئے، طالب علم بھیجو ساڑھے بینک دا افتتاح آئے، ختم پڑھن۔ میں نے کہا اس میں تو انہوں نے پڑھنا ہے، سودی کاروبار چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ وہ ایت پڑھنی ہے طالب علم، اگر پڑھنی ہے تھے، ورنہ سا طالب علمی گزاری ہے، ہمیں پتہ ہے بے طالب علم کنجے پڑھ دیں۔ نئی دکان بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ، ختم پڑھیں برکت کے لیے۔ سچی سچی بات کرنا، ناراض نہیں ہونا۔ جب طالب علم پڑھتے ہیں قرآن اس دکان میں، یہ آیت پڑھتے ہیں
پورا تولو، ہے قرآن میں کہ کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح، نہیں ہے قرآن میں۔ لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو، نہیں ہے قرآن میں، نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولو، نہیں ہے قرآن میں۔ سودی کاروبار چھوڑ دو، نہیں ہے قرآن میں۔ دکاندار کہتا ہے برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ سلوک کیا آپ نے، یہ سلوک کیا آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اتنی عظیم کتاب کے ساتھ کہ یہ ختموں والی کتاب ہے۔ عدالت میں جج صاحب بیٹھے ہیں، وہ گواہ کو کہتے ہیں قرآن دی قسم چاہ کے آکھ، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو قرآن دی قسم چاہ کے آکھ، گواہی دے، میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق۔ ظلم دیکھیں آپ اس کتاب کے ساتھ، میں نے فیصلہ تعزیرات ہند کے تحت کرنا ہے، قرآن کے مطابق میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ سلوک کیا آپ نے قرآن کے ساتھ کہ اسے ریشمی غلاف میں لپیٹو، خوشبو میں بساؤ، چومو، آنکھوں سے لگاؤ۔ بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہو تو قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کرو، پڑھانا نہیں۔ بیٹی نو قرآن پڑھانا نہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے، نہ قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ قرآن کے سائے میں اسے رخصت کرنا ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ تیری بیٹی اس کے سائے میں رخصت ہو، یہ قرآن اس لیے آیا تھا اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹا جائے، یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ عدالتوں میں سروں پہ رکھ کے جھوٹے قرآن، یا قرآن اس لیے آیا تھا کہ تیرا جھگڑا ہو گیا کسی بندے سے پیسے کے لین دین کا، اور آخر میں فیصلہ اس بات پہ آ کے ٹھہرا میں قرآن تے پیسے رکھ دینا، تو چال ہے۔ انا للہ، یہ قوم نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھا ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو آپ کو اللہ نے عطا کی تھی، کیوں اتاری تھی اللہ نے، کیوں اتاری تھی؟ میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، سب کو، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی، سب کو یاد ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے جی ہدن، یہ کیا دینے آیا تھا؟ ہدن للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مستقبل کے لحاظ سے کہا، مال کے اعتبار سے کہا، ورنہ تو اعتراض آ جائے گا جڑے پہلے ہی متقی نے انہوں نے قرآن ہدایت دینی۔ صابن تو وہ چنگا ہوندا جڑا میلے کپڑے صاف کرے، تو گناہگاروں کو ہدایت دینا، متقی لوگوں کو، یہ مال کے اعتبار سے کہا، مال کے اعتبار سے۔ ہن تسی آکھو بے مال کس نال کھادا جاندا، تو میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں، سمجھاج کے نہ جاؤں تو پھر میرا نام بندیالوی نہیں۔ آپ نے مدرسے میں بچہ داخل کیا، حفظ کرے گا، حفظ کرے گا میرا بچہ۔ یہ بچہ 3 4 5 6 مہینوں کے بعد چھٹی پہ گھر گیا، بہنوں نے گلے سے لگایا اور بہنوں نے کہا حافظ اور آ گئے، ابھی تو یہ دوسرا پارہ پڑھ رہا ہے، اور بہنیں پیار سے کیا کہہ رہی، کون آ گیا؟ آپ کا بچہ میڈیکل کالج میں چلا گیا، دوسرے تیسرے سال میں بچہ جب گھر چھٹیوں پہ آیا، بہنیں کہنے لگی ڈاکٹر اور آئے نے۔ وہ ڈاکٹر بنا تو نہیں، لیکن جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے ڈاکٹر بننا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے آخر کار اس نے حافظ بننا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو قرآن پر عمل کرتا رہے گا آخر کار وہ متقی بنے گا۔ ہدی للمتقین، ہدن۔ میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، وقت میرے پاس چونکہ بہت کم ہے، میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے۔ ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے بے آدھے مجمع کو آتی ہوگی، آدھے لوگوں کو آتی ہوگی، میرا گمان ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے پڑھو، پڑھو شاباش، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟
ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی، ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ادھی آیت دا ترجمہ تساں کرو تو ادھی دا میں کروں، انشاءاللہ آپ کر لیں گے ترجمہ، ترکڑے ہو وہ تھوڑے جائیں۔ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ کیوں اتارا ہے؟ قسمیں اٹھانے کے لیے۔ کیوں اتارا ہے؟ چومنے کے لیے۔ کیوں اتارا ہے؟ غلافوں میں لپیٹنے کے لیے۔ کیوں اتارا ہے؟ ختموں کے لیے نہیں، قرآن نے آگے وجہ بیان کی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تخرج، خروج، خارج، اخراج کرو میں نا، خارج، اخراج، خروج، نکلنا، نکالنا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدکاریوں کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، ان اندھیروں سے آپ لوگوں کو نکالیں، روشنی کی طرف لے جائیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد تھا ہدایت دینا۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ہلکی چھوٹی سی گرامر بھی پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔